شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھنے پر بات کی. بات یہ ہے کہ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا اور صرف سمجھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ عمل کے لیے آیا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہدایت نامہ ہے، کتاب رہنما ہے. لہذا ہمیں اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا ہے. قرآن مجید میں بہت سی تعلیمات ہیں، لیکن خاص طور پر آج جس تعلیم کا میں ذکر کروں گی وہ صبر ہے، کیونکہ رمضان ہمیں صبر کی تربیت دیتا ہے. روزہ سیلف کنٹرول کا نام ہے. تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دے کر، روزے کا حکم دے کر ہماری صبر کی تربیت کی ہے. صبر کیا ہے؟ صبر کا لفظی معنی ہے رکنا، خود کو تھامنا. کس چیز سے رکنا؟ دکھ، تکلیف، ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس کو جزا فضا سے روکنا، جلنے کوڑنے سے روکنا، اپنی زبان کو شکوے شکایات سے روکنا، اپنے جسم کے اعضاء کو تشدد اور دوسروں کو تکلیف دینے سے روکنا، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رکھنا. یہ تمام چیزیں صبر سے متعلق ہیں. حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں بہت سے ناخوشگوار واقعات اور حالات انسان کو دیکھنے پڑتے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ اس کے لیے جنت جیسی خوبصورت جگہ بنائی جہاں آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. دنیا میں آنے سے پہلے ان کو دکھا دیا گیا تھا کہ یہ ان کی اولاد کے لیے اللہ نے ایک بہترین مقام بنایا ہے. اب اس جنت کے لیے انسانوں کا انتخاب ہو رہا ہے، اور اس انتخاب کے لیے ان کا امتحان ہو رہا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دن زندگی کا ایسا نہیں جاتا جس میں ہمیں ناموافق اور ناخوشگوار حالات کو نہ دیکھنا پڑے. اور بعض اوقات موافق حالات اور نعمتیں بھی انسان کے لیے ایک امتحان ہوتی ہیں. ان تمام مواقع پر، کسی چیز کے جانے پر، کسی چیز کے چھٹنے پر، کسی نقصان پر، کسی دکھ اور تکلیف کے پہنچنے پر انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت میں بہترین تعلیم ملتی ہے. صبر زندگی کے تمام معاملات میں، تمام حالات میں. اگر اللہ کی اطاعت کی بات ہے تو اس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. مثلا دن کو روزہ رکھنا، اگر صبر نہ ہو تو ہم کبھی بھی پیاس برداشت نہ کریں، بھوک برداشت نہ کریں، اپنے غصے کو کنٹرول نہ کریں، تو اطاعت پر بھی صبر ہوتا ہے. رات کو قیام کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے بھی صبر درکار ہے. نیند توڑ کر سحری کے وقت اٹھنے کے لیے بھی صبر چاہیے. یہ تمام واقعات اور تمام حالات جن میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ سب ہم سے صبر کا تقاضا کرتے ہیں. اسی طرح شیطان مختلف برائیوں کو انسان کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے. ان چیزوں کو جنہیں انسان بظاہر اپنے لیے بہت خوبصورت دیکھتا ہے، ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ کر لینا چاہتا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسند کے کام ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، تھامنا، کنٹرول کرنا، اس کے لیے بھی صبر درکار. اسی طرح غم، غصے، دکھ، تکلیف اور لوگوں کی باتوں اور زندگی کے مختلف تکلیفوں پر صبر، یہ تمام صبر کے مواقع ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم ضرور بات ضرور آزمائیں گے تم کو، تمہارا ٹیسٹ لیں گے، امتحان ہوگا. بشیء ساتھ کسی بھی چیز کے، من الخوف خوف میں سے، والجوع بھوک، ونقص من الاموال مال کی کمی، کبھی جاب چلی جاتی ہے، کبھی بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے، والانفس اور جانوں کی کمی یعنی کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی جدا ہو جاتا ہے، والثمرات اور پھلوں کی کمی، اس میں پھل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں جو درختوں وغیرہ پہ لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ اولاد کو بھی انسان کا پھل کہا گیا. ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں یا ان کا گھاٹا یا ان کی کمی، ایسے میں یعنی یہ سب تو ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ضرور ہوگا. لیکن ایسے موقع پر انسان کو کرنا کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے ایک آزمائش تو ہے، لیکن آزمائش میں کیا کرنا ہے؟ کیا انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے؟ کیا انسان گلے شکوے شروع کر دے؟ یا انسان اپنا آپ نوچنا شروع کر دے، خود کو کوئی تکلیف دے، خودکشی کر لے؟ کیا یہ حل ہے؟ ہرگز نہیں. یہ تمام مواقع ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم صبر سے کام لیں. فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا وہ پکار اٹھتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی اگر کوئی چیز چلی گئی تو ہمیں بھی تو جانا ہے، ہماری بھی تو واپسی ہے، ہم ہمیشہ تھوڑی اس دنیا میں رہیں گے. یہ چیز ان کو سہارا دیتی ہے، یہ سوچ ان کے لیے صبر کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایسے لوگوں کا انعام کیا ہے، جزا کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں، ورحمت اور رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں، سیدھے رستے پر. ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، تو یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ تکلیفوں کے مواقع پر کرنا کیا ہے، اور اگر وہ کرو گے جو قرآن بتاتا ہے تو تم ہدایت پر ہوگے. وہ جو دعا تم مانگتے ہو کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، ہدایت دے دے، تو ہدایت اس طریقے پر ملے گی. یہ اس کا ایک پروسیجر ہے. بہرحال اب سوال یہ ہے کہ انسان عام طور پر صدمے، تکلیف، نقصان سے گھبرا اٹھتا ہے اور فوراً پریشان ہو کر کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، صبر نہیں کر سکتا. ایسے منفی جملے نہیں بولنے چاہیے، ایسی منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر اس وقت کوئی بھی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو پہلے سے بھی بڑی مصیبت میں جا پڑے گا. اور اگر اس وقت انسان اپنے آپ کو، اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنی زبان کو روک لیتا ہے، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فیصلے کے خلاف وسوسے نہیں آنے دیتا اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، اس میں ضرور میرا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں نعمتوں کی شکل میں آتی ہیں جو ہمیں خوشگوار لگتی ہیں، اور بہت سے زندگی کے سبق ناپسندیدہ شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، جو حالات ان سے ہم سیکھتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ صبر سے بڑھ کر کسی کو بھی کوئی بخشش اور کوئی چیز جو اس سے زیادہ بہتر ہو نہیں ملی. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے. یعنی صبر کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. ہمیں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پر بے صبرا ہو جاتا ہے. ہم چھوٹا سا کوئی کام کرتے ہیں، ہم چاہتے فوراً نتیجہ نکل آئے، لیکن ضروری نہیں کہ جو ہم چاہیں وہی نتائج نکلے، کیونکہ اس دنیا میں صرف ہم نہیں رہتے، ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے حالات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے طور پر محنت کریں، کوشش کریں، لیکن نتائج اللہ پر چھوڑ دیں. اسی طرح بعض اوقات کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی یا ہمیں کسی سے کوئی شکایت ہو جاتی، تو ہم اپنی فرسٹریشن اور ٹینشن کو دور کرنے کے لیے فوراً ریٹیلیشن پر اتر آتے ہیں، توڑ پھوڑ کرنے لگتے ہیں. بعض اوقات سڑکوں پر نکل کر دوسرے لوگوں کی گاڑیاں جلا دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کی بلڈنگز کے شیشے توڑ دیتے ہیں،
حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سراسر ظلم ہے، ہمیں اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ جس شخص کو ہم نقصان دے رہے ہیں اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان تمام حرکات سے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ دنیا میں بھی بے صبر پن سے کامیابی نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں تو قطعاً ایسا کوئی تصور نہیں کہ ایک شخص اپنا غصہ نکالنے کے لیے دوسرے شخص پر ظلم کرے اور اس پر اس کو انعام دیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات عقل کو بھی نہیں بھاتی، عقل میں بھی نہیں سماتی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے ہیں۔ جو شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، وہ پھر جو بھی قدم اٹھائے گا سوچ سمجھ کر اٹھائے گا۔ رمضان کو حدیث میں شہر الصبر کہا گیا، یعنی صبر کا مہینہ۔ یہ انسان کو صبر کرنے کی ایک پریکٹس کرواتا ہے، بھوکے رکھ کر راتوں کو طویل قیام کے ذریعے۔ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کی تکلیف بہت لمبی ہو جاتی، مثلاً کوئی بیماری طول پکڑ جاتی، یا کسی قوم پر حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں اور اینڈ لیس پریشانیاں نظر آتی ہیں، اور کہیں کوئی اصلاح اور کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہر چیز دھندلی ہو جاتی ہے۔ ایسے میں انسان گھبرا اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آخر کب تک صبر کروں؟ ہاں، اس وقت تک جب تک کہ مشکل آسان نہ ہو جائے، کیونکہ صبر کے علاوہ تو کوئی اور چارہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر انسان صبر نہیں کرے گا اور اپنی زبان اور دل اور اپنے ہاتھ پاؤں سے وہ کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو پہلے سے بڑی مشکل میں جا پڑے گا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام، جن کی بیماری بہت طول پکڑ گئی تھی، انہوں نے ایسے موقع پر کیا کیا؟ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین رہنما ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور وہ اللہ کے نبی بھی تھے، دین بھی تھا، دنیا بھی تھی، لوگ انہیں بہت خوش قسمت سمجھتے۔ لیکن ساتھ ہی آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں ان سے حسد بھی کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ بھلا اللہ کی عبادت کیوں نہ کریں جبکہ آپ کے پاس تو ساری نعمتیں ہیں؟ اسی لیے آپ ہمیں بھی عبادت وغیرہ کے لیے کہتے رہتے ہیں، نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آزما لیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی نعمتیں تھیں ایک کے بعد ایک ان سے جانے لگی، ان کے بچے فوت ہو گئے، ان کے جانور مویشی مر گئے، فصلیں برباد ہو گئیں، اور بیماری کی حالت میں جسمانی دکھ اور تکلیف الگ تھی۔ ایسے میں ایوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، حتیٰ کہ جب وہ اپنی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس وقت بھی بہت ہی خوبصورت الفاظ آتے ہیں کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں، بلکہ اس کے برعکس ایک موقع پر وہ کہتے ہیں کہ یا رب، ایک وہ وقت تھا جب میرے پاس تمام نعمتیں تھیں اور میں اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر رات کے وقت اٹھتا اور تیری عبادت کرتا تھا، اس وقت بھی مجھے تیری عبادت میں لطف آتا تھا، یعنی میرا دنیا کی نعمتوں میں دل نہیں تھا، تیری عبادت میں تھا۔ لیکن جب تو نے دنیا کی ساری نعمتیں مجھ سے لے لی تو اب میرے اور تیرے بیچ میں کوئی اور نہیں رہا، اب میری عبادت میں پہلے سے بھی زیادہ لطف پیدا ہو گیا کیونکہ بیچ میں اور کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے صبر کا خوبصورت نمونہ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو نعم العبد کہا ہے، بہترین بندہ۔ لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں روزے اور قیام کے ذریعے صبر کی پریکٹس کریں اور صبر کرنے کی کوشش کریں۔ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صبر کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرے گا اللہ اس کو ضرور صبر دے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو، یعنی جب تک نماز پڑھنا فرض ہے صبر بھی جب تک کرنا ہوگا، اور
صبر کرنے والوں کی آخرت میں جو بڑی جزا ہے اس کو دیکھ کر لوگ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری جلد کینچیوں سے کاٹ دی جاتی، ہم صبر کرتے اور آج ہمیں بھی یہی انعام ملتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب، ان گنت، ان لمیٹڈ دیا جائے گا۔ کتنی خوبصورت جزا ہے صبر کی، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان